بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ میری سب بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ جو شرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لانگ شرٹ بالکل بھی نہیں ہے، چھوٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے چھوٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ چھوٹی ہے اور یہ کرتی ہی ہے۔ تو یہ ایک پرانی کرتی تھی جو کہ ایک دفعہ ہی یوز ہوئی بھی ہے، اور میری بیٹی کو تھوڑی شارٹ ہو گئی تھی، زیادہ شارٹ ہو گئی تھی، تو اس کی تھوڑی سی میں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے تاکہ اس کو دوبارہ یوز میں لایا جا سکے۔ اور آپ کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں کہ کپڑوں بچوں کے بہت سے ہوتے ہیں اور جو نئے ہی پڑے پڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہمارا دل بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ یوز کر لیں یا بچوں کے لیے دوبارہ یوز کر سکیں، تو کس طرح ہم اس کو دوبارہ یوز میں لا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے قابل استعمال ان کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہوتے تو اچھی کنڈیشن میں ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ پہنے نہیں جا پا رہے ہوتے، وہ چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایکچولی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو فٹ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں تو پہنے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو بچے بھی پھر انکار کرتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں پہننا، ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشن میں کر چکی ہوں، اس کے یہ گھیرے پہ میں نے تھوڑی سی نیٹ لگا کے اس کو فریل کی شکل میں لگا دیا تھا تاکہ یہ اس کی لینتھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور تھوڑا سا اسٹائلش بھی لگے کرتی۔ اور دوسری میں نے ایکسٹینشن یہ کی تھی کہ بازو کے آگے بھی نیٹ لگا دی تھی، لیکن وہ اتنی کوئی اچھی نہیں لگی تھی، تو اب میں نے بازو جو ہیں وہ میں نے اتار دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو اتارنے کے بعد دکھا رہی ہوں کرتی، اور نیچے والی نیٹ میں نے رہنے دی ہے۔ اب لے آئی ہوں جی تھوڑا سا اس کے ساتھ پلین کپڑا سلک کا۔ تو ایک آئیڈیا تو میرے پاس یہ تھا کہ یہ میں یہاں اس کرتی کو کاٹ دوں نیچے سے، اور یہاں پہ میں اس کو پیٹی کے طور پہ یوز کر لوں اوپر سے، اور یہ ایک فراک بنا دوں نیچے چنٹ ڈال کے، اور امبریلا شکل کی گھیرے والی جو ہے نا میں فراک بنا دوں، یا چنٹیں ڈال لوں زیادہ سی، یا اے لائن جو ہے وہ بنا دوں، یا کلیوں والی۔ تو وہ میں رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ کیا اچھا لگے گا، تو پھر میں نے سوچا جو میں نے نیچے محنت کی ہوئی ہے، سارا وہ جو گوٹا چوڑا والا لگا ہوا ہے، نیچے ٹسل لگے ہوئے ہیں، نیٹ لگایا ہے، وہ ساری محنت میری ضائع چلی جائے گی، تو کیوں نہ اس کو کرتی کو ہی کرتی کی شکل میں ہی رہنے دوں، اور فراک بنانے کی بجائے نیچے اس کا وہ لہنگا سا بنا دوں، تو وہ تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا، اور یہ ہوگا کہ وہ یہ گرین کلر میں ہوگا، جب چاہے دوبارہ یوز بھی ہو جائے گا کسی اور شرٹ کرتی کے ساتھ بھی۔ تو اب میں نے کیونکہ اس کی فراک کی کٹنگ کر لی تھی جلدی میں، بنا سوچے پہلے میں فراک ہی بنانے والی تھی، تو اب وہ تھوڑی سی مجھے دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ فراک جب درمیان میں سے تھوڑی سی لمبائی زیادہ ہے اور سائڈوں پہ کم ہو گئی فراک کی کٹنگ کی وجہ سے، تو اب میں نے اس کو دوبارہ سے کٹ کر کے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس طرح سینٹر سے نیچے آ رہا تھا اور سائڈوں سے اوپر اٹھ گیا تھا وہ جو لہنگا تھا، تو اس کو درمیان سے میں نے تھوڑا سا کٹ کر کے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ، اس طرح غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، اسٹچنگ کرتے ہوئے تو اکثر ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس طرح میں رکھ کے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ نیچے شرٹ یا کرتی کے نیچے کس طرح کا لگے گا، آپ کو بھی ساتھ دکھا رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہی ویڈیو بنا رہی تھی کہ تھوڑا آئیڈیا مجھے بھی ہو جائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اسٹیپ ٹو اسٹیپ کہ کیسے میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ میں نے کرتی اوپر رکھ کے نیچے اس کو جو ہے وہ لہنگے کی شیپ دی ہے، اور اوپر میں نے اکٹھے کر کے جو حصہ ہے لاسٹک بھی ڈال کے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیسے بن کے لگے گا، تو یہ اس طرح کی لک لگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو باقی فیبرک کٹنگ سے بچا ہے، اب اس کے میں نے کیونکہ سلیوز اس کے نیٹ کے وہ اتار دیے تھے تھوڑے سے، یہ آگے سے اسٹائلش یہ کڑھائی والے نیٹ کے تھے، اور اس کے آگے جو ایکسٹینشن میں نے کی تھی لانگ سلیوز کرنے کی، وہ میں نے آگے نیٹ لگائی تھی، وہ دونوں چیزیں میں نے اتار دی ہیں۔ تو اب میں اس کے سل کے ہی ساتھ جو سلیوز جو ہیں وہ بنا رہی ہوں، نیچے تھوڑا سا اس کو میں نے جوڑ لگا کے تھوڑا سی یہ جگہ جو ہے وہ کور کی ہے، کیونکہ کندھا جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو اس کو ٹائٹ نہ ہو جائے، تو تھوڑا سا مجھے جوڑ لگانا پڑا ہے، اوپر کی بجائے میں نے نیچے دے دیا ہے۔ یہ پہلے والے سلیوز ہیں، تو یہاں سے مجھے میرا یہ مائنڈ ہے کہ ان کو بھی میں بالکل بھی ضائع مت کروں، بلکہ یہ جو تھوڑا سا فینسی والا پورشن ہے نا نیٹ کا، اور ساتھ یہ جو لیس لگی ہوئی ہے اور ٹسلز لگے ہوئے ہیں، اس کو میں یوز کرنا چاہ رہی ہوں۔ نیچے اس کے یہ فیبرک بھی لگا ہوا ہے تاکہ یہ جو نیٹ کے اوپر یہ والا کام ہے نا، یہ پرومیننٹ اسی سے ہو رہا ہے، نیچے پلین کپڑے کی وجہ سے، اور میں نے وقت اور محنت بچاتے ہوئے اس کپڑے کو بھی نہیں اتارا اور اس کو ایز اٹ از اتار لیا ہے نیٹ کے ساتھ سے۔ اور اب میں کیا کروں گی کہ یہ سلیوز جو میں نے بنائے ہیں، اس کے جو آگے والا پورشن ہے کلائی والا،
وہاں پہ رکھ کے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کو کیسے میں فٹ کروں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایز سچ ایسے ہی رکھ دوں جیسے یہ کٹنگ نظر آ رہی ہے اوول شیپ میں، اور اس کے اوپر لگا دوں لیس، یا کسی طریقے سے اٹیچ کر دوں. تو دوسرا طریقہ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو برابر سیدھا ہی کاٹ لیا. جتنی چوڑی وہ فیتا لیس لگی ہوئی ہے نا گولڈن کلر کی، اتنا ہی 7 پورشن میں نے اس کا نیٹ کا جو کام والا حصہ ہے وہ والا کٹ کر لیا ہے. اور اس طرح یہ دونوں جو سلیوز ہیں ان کا یہ فرنٹ جو ہے میں نے کاٹ کے یوں رکھ لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سادہ فیبرک ہے پلین باٹل گرین، بہت خوبصورت کلر ہے. شاید ویڈیو میں اتنا اچھا خوبصورت نہیں آ پا رہا، لیکن بہت اچھا باٹل گرین کلر کا یہ کپڑا ہے. اب میرے پاس گھر میں ہی یہ جو ہیں لیسز پڑی ہوئی تھیں جو کہ میں کام کرتی رہتی ہوں، اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کبھی ایکسٹرا آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے کسی ایک وہ کام کرنے کے دوران. کہیں شرٹ کے لیے لے آئی کوئی چیز، دوپٹے کے لیے لے آئی اور پھر لگانا پائی یا کچھ اور آ کے لگا لیا، تو یہ پڑے رہتے ہیں اور پھر کسی اور پروجیکٹ پہ کام آ جاتے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے میرے پاس. اور اب میں نے وہ ساری لیسز کا جو بنڈل ہے نا میرے پاس پٹارا، اس کو کھولا ہے. اس میں سے جتنی گولڈن چیزیں مجھے ملی ہیں نا وہ ساری اب میں اس پہ رکھ کے تو چیک کر رہی تھی کہ کون سی چیز اس پہ اچھی لگے گی، وہ میں اس کے اوپر اٹیچ کر دوں. رینی سیزن چل رہا ہے، بازار اور مارکیٹ جانے کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. تو گھر میں جو کچھ اویلیبل تھا میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی اس کو ایڈجسٹ کر کے بنا دیتی ہوں. تو اب یہ ایک تو یہ مجھے اچھی لگی ہے لگانے کے لیے، کیونکہ مجھے 2-3 چیزیں چاہیے تھی. اور یہ جو گھیر ہے اس کا غرارے کا لہنگا جو بنایا اس کا کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو کافی زیادہ لمبائی جو ہے وہ مجھے چاہیے لیس کی، تو وہ نہیں تھی. 1-2 تھیں میرے پاس، زیادہ جو گولڈن چیزیں تھیں وہ چھوٹی تھیں، کم تھیں. تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ سلیوز کو یہ جو ہے وہ سیٹ کر لی جائے تاکہ شرٹ کا کام جو ہے، کرتی کا کام وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو میں نے یہ سلیوز آگے رکھے ہیں. اب میں اوپر یہ والی جو لیس ہے نا گولڈن کلر کی، کیونکہ میں نے ساری ہی رکھ کے دیکھی تھی کہ کون سی اچھی لگ رہی ہے. پہلے میں نے سوچا کہ وہ کرن لیس جو ہے وہ لگاتی ہوں، لیکن وہ اتنا اچھا اس کا لک نہیں آ رہا تھا. تو پھر اب میں نے یہ رکھ کے دیکھی اور اس کو پھر میں نے ساتھ اس کے جو ہے وہ اٹیچ کرنے کی جو ہے وہ کر دی ہے. یہ جو پہلے اس کا وہ گوٹا آلریڈی لگا ہوا ہے نا، اس کو پہلے سلیوز کے ساتھ اٹیچ کیا. یہ دیکھیں، پہلے ایکچولی میں اسٹیچنگ کی ویڈیوز نہیں بناتی تھی، میرے پاس جو ہے نا وہ اسٹینڈ نہیں تھا جس کے اوپر میں اپنا جو موبائل فکس کر کے تو ویڈیوز بنا سکوں. تو میری بھابھی نے مجھے وہ اسٹینڈ جو ہے وہ بھجوایا ہے بائی کر کے، تو مجھے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ میں اس کے اوپر فکس کر دیتی ہوں اسٹینڈ پہ موبائل کو، اور جو اسٹیچنگ کرتے ہوئے بھی میں نا اپنی ویڈیو یہ بنا لیتی ہوں. ورنہ ہاتھ میں پکڑ کے پھر جو ہے نا وہ اسٹیچنگ کا کام نہیں ہو پاتا تھا مجھ سے. یہ دونوں سلیوز کے اوپر پہلے میں نے اس پہ سلائی لگا دی تھی تاکہ وہ فکس ہو جائے، اور اس کے بعد میں نے وہ لیس لگا لی. اور اب جو سلیوز ہیں وہ میں نے شرٹ کے ساتھ کرتی کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ کر دیے ہیں. یہ سلیوز اٹیچ ہو گئے ہیں. اس کو الٹا رکھ کے اب میں نے یہ اندر کی ساری سلائی جو ہے وہ لگا دینی ہے تاکہ جو ہے نا وہ یہ کرتی کا کام مکمل ہو جائے. یہ دونوں سلیوز جو ہیں وہ میں نے لگا دیے. کندھوں کی جو سلائی ہے وہاں پہ تو آلریڈی پہلے والا اوور لاک ہی وہ چل جائے گا، لیکن یہاں سے بازو جو ہیں نا ان کی یہ سلیوز کی مجھے اوور لاک دوبارہ سے کروانی پڑے گی، کیونکہ یہ دھاگے نکلتے ہیں تو پھر اریٹیشن کرتے ہیں. تو یہ میں نے کام مکمل کر لیا، اور جو ایکسٹرا تھریڈ وغیرہ نکلا ہوا تھا اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے. اب میں آپ کو سیدھا کر کے جو ہے سلیوز دکھاتی ہوں. یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ ان کی لک آئی ہے اس طرح کی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے. اس طرح سے میں نے اپنی 2-3 سوٹ جو ہیں وہ بھی ان کی بھی یہ اس طرح ٹرانسفارمیشن کی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ فیشن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے اتنے مہنگے ایکسپینسو سے ہم کپڑے لیتے ہیں جو 1 اور 2 دفعہ شادیوں پہ پہنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو وہ پہننے کے قابل نہیں رہتی ہے. موسٹلی چھوٹے بچوں والی جو مائیں ہیں ان کی شرٹس خراب ہو جاتی ہیں، اور دوپٹے ہمارے بہت قیمتی اور بہت پیارے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یوز میں لا سکتے ہیں. دوپٹوں کو شرٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، ایکسٹرا شرٹ بنا لیں اس دوپٹے کے ساتھ، اور فینسی سوٹ جو ہے وہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو میں نے خود یوز کیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی. تو یہ جو ہے وہ کرتی بن کے بالکل ریڈی ہو گئی ہے. سلیوز میں نے اٹیچ کر دی ہیں.
اور آلریڈی نیچے سے جو کام اس کا تھا وہ پہلے ہی مکمل تھا، گلا بھی بنا ہوا تھا، تو کرتی پہ مجھے کچھ اور ایکسٹرا نہیں کرنا پڑا۔ یہ نیچے جو ہے یہ نیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ پہلے بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کو میں نے نہیں اتارا، اس کو ساتھ ہی رہنے دیا۔ ڈبل نیٹ کر کے اس کی میں نے فریل بنا کے تو لگا دی تھی، اور اوپر ساتھ ہی اسی سیم جو ہے وہ ٹسل لگا دیے تھے۔ یہ بازوؤں پہ بھی یہ شرٹ کے ساتھ کا جو ہے فیبرک وہ درمیان میں آ گیا ہے، اوپر اور نیچے لیس ہو گئی ہے، تو بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا کہ یہ دوبارہ سے یا نئے بازو جو ہیں وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیچے اس کے غرارے کی طرف، تو یہ درمیان میں سلائی لگا کے اوپر میں اس کا الاسٹک بھی ڈال چکی تھی۔ میں نے پہنا کے دیکھ لیا کہ اب بچی کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی لینتھ بالکل ٹھیک تھی۔ تو اب نیچے سے جو ہے اس کا گھیر بہت زیادہ ہے، تو اس کو گلائی میں ٹرن کرنا پڑنا ہے۔ تو میں اس کو پہلے اچھی طرح سے اس کی یہ جو ہے نا ڈبل اس کو کر کے، یا تو بازار سے پیکو بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے گھر پہ ہی میری طرح کوئی کام کرنا ہے تو پھر مشین کے اوپر رکھ کے تو ہی کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گلائی میں گھیرے کو جو ہے وہ ٹرن کرنا، کیونکہ ریپ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے احتیاط کے ساتھ، ورنہ پھر وہ جو ہے جھول آ جاتا ہے۔ اب وہ میں نے سارا اس کو سرکل کی شکل میں ٹرن کرنے کے بعد یہ جو کرن لیس تھی یہ اس کے ساتھ نیچے کی طرف اس کو کر کے اوپر لگا دیا۔ یہ بن کے کافی اچھی لگ رہی تھی اور بہت اچھی لک آ رہی تھی، لیکن تھوڑا سا ہلی ایسا لگ رہا تھا، تو یا تو گولڈن کلر کے میرے پاس فلاور ہوتے تو میں اوپر تھوڑے سے لگا دیتی، لیکن میرے پاس اور کوئی گولڈن کلر کی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو یہ جو ڈوری تھی ایک میرے پاس گولڈن کلر کی، یہ میں نے تھوڑی سی 1/2 انچ کی جگہ چھوڑ کے میں نے یہ لگا دی فل اس کے اوپر، اور اگر کوئی اور گولڈن کلر کی چیز ملی تو شاید وہ بھی اٹیچ میں کر دوں۔ اور یہ ہے اس کی فائنل لک، اور یہ بن کے جو ہے بالکل گولڈن کلر کا دوپٹہ ساتھ دے دیا، اور یہ گھر میں ہی مل گیا تھا ساتھ۔ اور یہ جناب جی ایک نیا سوٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور دوبارہ سے پہننے کے قابل، اور بہت اچھا، کیونکہ یہ بالکل نیو ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ٹرانسفارمیشن کی، آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب رہی یا نہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔